کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چین کے 44 جنگی طیاروں کا بھارت پر بڑا حملہ، شی جن پنگ کی مودی کو دھمکی، پنگا لیا تو کاٹ ڈالیں گے، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بیجنگ اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق چین نے اپنے 44 جنگی طیارے بھارتی سرحد کے قریب تعینات کر دیے ہیں، جس کے بعد خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے چین کے خلاف کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھایا تو اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ چینی فضائیہ نے اپنے جدید ترین J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، J-16 ملٹی رول لڑاکا طیارے، Su-35 جیسے خطرناک جنگی طیارے بھارتی سرحد کے قریب تعینات کر دیے ہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب لداخ، اروناچل پردیش اور سکم کے سرحدی علاقوں میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارتی فوجی ذرائع کے مطابق چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب غیر معمولی نقل و حرکت شروع کر دی ہے، جس سے خطے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے حالیہ بیان میں بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی نے چین کے خلاف غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے کاٹ کر رکھ دیں گے۔ چین کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے جنگی طیارے بھارت کے کسی بھی کونے میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی بھی حرکت کی تو اس کا ایسا جواب ملے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ چین کی اس خطرناک دھمکی کے بعد بھارتی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایئر فورس بیسز پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی یہ کارروائی محض دھمکی نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ بیجنگ کسی بھی قیمت پر اپنے مفادات کا دفاع کرے گا۔ اگر عسکری قیادت کا جائزہ لیا جائے تو چین کے پاس بھارت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ جدید اور مہلک ہتھیار موجود ہیں۔ چین کے پاس 3200 سے زیادہ جنگی طیارے، 5000 سے زائد ٹینک، جدید ترین میزائل سسٹمز، ناقابل تسخیر نیوی موجود ہے۔ دوسری طرف بھارت کے پاس بھی ایک مضبوط فوج ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ چین سے کافی پیچھے ہے۔ حالیہ دنوں میں چین اور بھارت کے درمیان متنازع علاقوں پر شدید کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ لداخ اور اروناچل پردیش کے کئی مقامات پر دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ چکی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ممالک نے صبر و تحمل سے کام نہ لیا تو جنگ ناگزیر ہو سکتی ہے۔ بھارت اس وقت اندرونی طور پر کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے، جبکہ چین اپنی اقتصادی طاقت اور فوجی برتری کی بنیاد پر سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں سفارتی حل نکالنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے، ورنہ یہ تنازع پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چین کے 44 جنگی طیاروں کی بھارتی سرحد پر تعیناتی، شی جن پنگ کی سخت دھمکی کے بعد خطے میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کسی بھی وقت ایک بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کر پاتا ہے اور کس طرح کی چین کو تابڑ توڑ کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت کے کئی اہم علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات کئی دہائیوں سے جاری ہیں، خاص طور پر ملائی علاقوں میں۔ چین نے بھارت کے کچھ اہم علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ چین نے سنگیانگ اور تبت ریجن میں شامل کیا ہے۔ بھارت آج بھی اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور چین پورے اروناچل پردیش کو جنوبی تبت قرار دیتا ہے اور اسے اپنا حصہ کہتا ہے۔ بھارت اس پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، لیکن چین وقتاً فوقتاً اس پر دعویٰ کرتا رہتا ہے اور سرحدی دراندازی کرتا رہتا ہے۔ چین
کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع کو جوں کا توں رکھے وقتاً فوقتاً اہل کے قریب دراندازی کرتا ہے۔ چین بھارت کے خلاف براہ راست جنگ لڑنے کے لیے بجائے ہائبرڈ وارفیئر کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ چین بھارتی سرکاری اداروں اور اہم انفراسٹرکچر پر سائبر حملے کرنے کا تیار ہے، اور چین بھارت کی معیشت پر اثر انداز ہونے کے لیے تجارتی پالیسیوں میں تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ چین مستقبل میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ مزید مضبوط کرنے کے لیے مزید نقشے جاری کرتا ہے، جن میں اس علاقے کو اپنا حصہ دکھائے گا۔ سرحد کے قریب فوجی مشقیں بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ چین بھارت کے سفارتی اثاثوں کو کمزور کرنے کے لیے سہارا لیتا ہے دوسرے ممالک کا، لیکن بھارت جو ہے اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے چین کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ چین نے بھارت کو عبرت کا نشان اس وقت بنایا جب کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت کی اہم فوجی پوزیشن پر قبضہ کیا، بھارتی فوج کو اپنے قدم اکھاڑنے پر مجبور کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ پینگونگ جھیل کے علاقے بھارت اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں فوجی موجودگی دفاعی پوزیشنز برقرار رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشنز کمزور ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقوں میں تعینات کیا ہے۔ 17,000 چینی فوجی اس وقت بھارت کے خلاف میدان میں ہے، اور ان کے ساتھ جدید طیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کاروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور بھارت نے اپنی چین کی اس نقل و حرکت کا جواب دینے کے لیے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا، لداخ کے علاقے میں فوجی ساز و سامان بھیجا ہے۔ بھارتی فضائیہ زمینی افواج کو مکمل تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کیا بھارت اس چینی فوجی طاقت کا مقابلہ کر پائے گا؟ یہ سوال ابھی تک غیر یقینی ہے۔ پینگونگ جھیل کے علاقے میں چینی فوج نے بھارتی فوجیوں پر حملے کیے اور ان کی اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ چینی فوج نے بھارتی افواج کو جھیل کے اسٹریٹجک مقامات سے پیچھے دھکیل دیا، اور اس وقت یہ علاقہ مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے۔ گلوان وادی میں ایک بار پھر چینی اور بھارتی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ چین نے یہاں بھی بھارتی فوجوں پر کاری ضربیں لگائی ہیں اور منہ توڑ قسم کا جواب دیا ہے۔ یہ جھڑپیں 2020 کی جھڑپوں کی یاد تازہ کرتی ہیں، لیکن اس بار چین کی فوجی طاقت اور بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تسو جھیل کے علاقے میں بھی چینی فوج نے بڑی کارروائی کی اور بھارتی فوج کا پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چینی فوجیوں نے اس علاقے میں کئی اہم پلوں اور سڑکوں کو تباہ کیا اور تابڑ توڑ قسم کی کاروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔